لاتے ہیں اکبر کی لاش کو، فرماتے ہیں یہ ثانیہ جعفر کی لاش کو، بھیا سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو، امداد کا یہ وقت ہے، مجھ نہ سنبھال کے اٹھتے نہیں ہے دوست میت جوان کے، رن سے حسین لاتے ہیں، حسین گھوڑے پر جس وقت ڈگمگانے لگا، حسین گھوڑے پر جس وقت ڈگمگانے لگا، عیال کامل ہاتھوں سے گش جوانے لگا، تب اس طرح سے وہ رہوار کو سنانے لگا، اے رہوار میرے میں تو اب ٹھکانے لگا، بدن تمام میرا برچھیوں سے گھائل ہے، رکا پاؤں سے نکلے سنبھلنا مشکل ہے، حسین گھوڑے پر۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے کہ کرے گا کون ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر نیاز سے، حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر،
امام تیسرا حسین ہے میرا، حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا، حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ ایک بہت زبردست صلوات ہے۔ وہ آخری 4 مصرے کل پڑھے تھے عزاداروں کے حوالے سے کہ کربلا جی نے کا انداز سکھا دیتی ہے، کہ کربلا جی نے کا انداز سکھا دیتی ہے، اور انسان کے تکبر کو مٹا دیتی ہے، کہ اور انسان کے تکبر کو مٹا دیتی ہے۔ تو قبر میں دیکھ کے مولا کو یہ کہتے تھے عزادار، ارے موت کیا چیز ہے مولا سے ملا دیتی ہے، موت کیا چیز ہے مولا سے ملا دیتی ہے۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، قولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ اور واحد مومن اور مومنات کی روح کے لیے ہدیہ کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم و ملت اور عزاداران سید الشہداء، یہ ایام دھیرے دھیرے ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ یہ عزا کہ چند دن بچے ہیں، لہٰذا قدر کریں اور دعا کریں کہ اگلے سال بھی ہمیں یہ ایام نصیب ہوں۔ گزارش ہے کہ اندر بہت ساری ابھی جگہ باقی ہے، اگر آ سکتے ہوں تو آ جائیں اور کر لیں جگہ، تاکہ باہر والوں کو زحمت نہ ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بہت ہی مشہور اور معروف سورہ یاسین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صراط المستقیم، کہ یاسین تو یاسین ہے، اور قرآن حکیم کی قسم
کہ آپ مرسلین میں سے ہیں۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے حبیب سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میرے حبیب قرآن کی قسم آپ مرسلین میں سے ہیں اور علی صراط المستقیم، کہ اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن میں ہمیں دوسری جگہ پر ملا کہ جب انبیاء کو کہا کہ آپ ہدایت کے لیے ہیں، آپ کو ہدایت کرنے جانا ہے، اور ہم نے سارے 1,24,000 انبیاء کی ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف، الی صراط مستقیم۔ سارے انبیاء کس طرف ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف، اور ہمارے محمد مصطفیٰ ہیں صراط مستقیم پر۔ اے پروردگار، صراط مستقیم پر ہے ہمارے پیغمبر، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ آواز قدرت آئی، ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، کہ آپ کا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ تو اب ہمیں دو شخصیتیں مل گئیں جو صراط مستقیم پر ہیں، باقی کائنات میں سب کی ہدایت ہو رہی ہے صراط مستقیم کی طرف، کوئی صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ ایک اللہ صراط مستقیم پر ہے، دوسرا اس کا حبیب صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہی قضیہ لے کر ایک مرتبہ ایک پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، ابن مسعود اس کا نام ہے، آیا اور آنے کے بعد کہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ 3 لوگ صراط مستقیم پر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اور آپ ہو گئے، سورہ یاسین میں آیا، تیسرے کا اور ذکر ہے لیکن نام نہیں ملتا، ہمیں نام نہیں ملتا۔ یا رسول اللہ اس کا نام بتا دیجیے کہ تیسرا کون شخصیت ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ تو اب اسی اثنا میں گفتگو ابن مسعود سے پیغمبر اسلام کی ہو رہی تھی۔ اب مثال کے طور پہ جیسے یہاں دروازے پہ اگر کنڈی کھٹکے یا دروازہ ہلے تو سب کی توجہ ادھر ہو جائے گی، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی اثنا میں مسجد کا وہ دروازے پہ کھٹکھٹ ہوئی جو علی کے گھر کا دروازہ تھا۔ اب کیا دیکھا؟ ابن مسعود پیغمبر اسلام سے بات کر رہا تھا، اس کی نظر دروازے کی طرف گئی، جیسے ہی دروازے پہ نظر گئی کیا دیکھا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی نظر پڑی علی کے چہرے کی زیارت ابن مسعود کر رہا تھا، اور زیارت کرتے کرتے اب جیسے ہی زیارت کر لی پھر مخاطب ہوا پیغمبر اسلام سے، یا رسول اللہ میرا جواب، یا رسول اللہ میرا جواب، صراط مستقیم پر تیسرا کون ہے؟ پیغمبر مسکرایا، مسکرانے کے بعد کا ابن مسعود دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے۔ ابن مسعود دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم بچوں کے لیے عرض کریں، بزرگ بہتر جانتے، صراط مستقیم ہے سیدھا راستہ، سیدھا راستہ، نہ ادھر ٹیڑھا ہوگا نہ ادھر ٹیڑھا ہوگا، سیدھا راستہ ہے نا۔ اب اس کی ہدایت کرنے کے لیے انبیاء آ رہے ہیں، ہادی آ رہے ہیں، تو سیدھے راستے کی ہدایت وہی کر سکتا ہے جو خود ٹیڑھا نہ ہو۔ سیدھے راستے کی ہدایت کون کرے گا؟ جو خود ٹیڑھا نہ ہو۔ ورنہ ہم نے تو تاریخ میں ایسے بھی ملے کہ پہلی مرتبہ منبر پہ بیٹھتے ہی کہا کہ اقلونی اقلونی اقلونی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے اوپر کبھی کبھی شیطان طاری ہو جاتا ہے، اور اگر ہم ٹیڑھے ہو جائیں تو ہمیں سیدھا کر دیا کرنا۔ تو اب سیدھے راستے کی ہدایت سیدھوں سے لوگے تو زندگی بھر سیدھے رہو گے، اور ٹیڑھوں سے لوگے تو ٹیڑھے ہی ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج آپ نے دیکھا کسی بھی ایک مسلک کو چھوڑ کر باقی سب بھٹک رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ ایک جگہ پر باقی فرقے اکٹھا ہی نہیں ہو پا رہے ہیں، نہیں اکٹھا ہو پا رہے ہیں۔ کیوں؟ سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والے جب سیدھے کو پکڑو گے تب تو ملے گی، جب ٹیڑھے میڑے کو پکڑ لو گے تو کیا ہوگا؟ ابھی میں عرض کر رہا تھا اس سے پہلے کہ پروردگار نے کہا کہ اے ہمارے حبیب اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ استغفار کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کے بدلے میں ہے، لیکن نعمت کے حصول کے لیے بھی استغفار کی جاتی ہے، عذاب کو ٹالنے کے لیے بھی استغفار کی جاتی ہے،
عذاب کو ٹالنے کے لیے بھی. اب پیغمبر اسلام کے لیے جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اے ہمارے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں ہم کوئی عذاب نازل نہیں کریں گے. سنا ہوا واقعہ ہے کہ اے ہمارے حبیب جب تک آپ اپنی امت کے درمیان میں ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. اور ایسے ہی ہوا بھی, عذاب نہیں آیا. اب پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے. تو استغفار کیا ہے؟ عذاب کو ٹالنے کے لیے بھی ہے اور نعمتوں کے حصول کے لیے بھی ہے. پیغمبر اسلام چلے گئے. اب آپ مجھے یہ بتائیے انصاف سے, جو دیگر انبیاء پہلے سابقہ انبیاء آئے تھے ان کی امتوں پہ جو عذاب آیا تھا کیا اس امت میں وہ گناہ نہیں ہے؟ سارے گناہ جن انبیاء کے اوپر, انبیاء کی امت اور قوم کے اوپر عذاب آیا وہ سارے قوم سمود ہے, قوم لوط ہے, دیگر انبیاء کے اوپر, انبیاء کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا وہ کیا اس قوم میں تو وہ سارے اکٹھا ہو گئے؟ پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے, پھر بھی عذاب نہیں آ رہا ہے. کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پیغمبر اسلام تو موجود نہیں ہے. تو کیا یہ ہماری استغفار کی وجہ سے رکا ہوا ہے عذاب؟ اور یہ جو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں کیا ہماری استغفار کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں؟ کہا ایسا نہیں ہے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ محمد تو نہیں ہے لیکن محمد جیسا کوئی یہاں موجود ہے کہ جس کے استغفار کی وجہ سے نعمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں اور عذاب بھی ٹل رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے. یہ اہل بیت کا در ایسا ہی ہے کہ جن کے پاس جاؤ تو جو مانگو ملے گا اور جو عذاب میں مبتلا ہو اس سے بھی نجات ملے گی. سنا ہوا واقعہ ہے آپ کے فطروس والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ گناہ گار تھا پروردگار کا, گناہ گار پروردگار کا تھا اور آیا کس کے پاس؟ حسین کے پاس. اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ جاؤ جا کے حسین کے گہوارے سے مس کر دو, حسین کے گہوارے سے مس کر دو. امام حسین سے مس کرنے کے لیے نہیں کہا پیغمبر اسلام نے, کہا گہوارے سے مس کر دو. کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حسین سے مس کرنے کو کہتے تو بات بھی سمجھ میں آتی کہ حسین شافی ہو سکتے ہیں فطرس کے لیے, وہ فرشتہ ہے, وہ فرشتہ ہے, اس کے لیے شافی ہو سکتا ہے. یہ گہوارہ تو لکڑی کا بنا ہوا ہے, اس کے مس کرنے سے فطرس کو بالوں پر مل جائیں گے. کہا میں یہی تو آنے والی دنیا کے لیے قائم کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے زمانے میں حسین تو موجود نہیں ہوں گے لیکن حسین سے منسوب کچھ شبیاں ہوں گی. جب شیعان حیدر کرار اس کو مانیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ حسین نہیں ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو بدعت ہے. میں آج سے حسین کی موجودگی میں یہ سنت قائم کر کے جا رہا ہوں کہ جو بھی چیز حسین سے منسوب ہو جائے وہ لائق شفا ہو جاتی ہے. اب انسان اعتراض نہ کرے کہ یہ تو لکڑی کا بنایا انہوں نے ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, منسوب کس سے ہے یہ دیکھیے. جس سے منسوب ہوگا بس اسی کا اثر آئے گا, آپ کو اعجاز دیکھنے کو آپ کو ملے گا. آپ مانگے صدق کے دل سے, تعزیے پہ دعا, علم پہ دعا. اگر عقیدہ صحیح ہے تو دعا ضرور پوری ہوگی, ضرور پوری ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عقیدہ شرط ہے اس میں. میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ عقیدہ ہی سب کچھ ہے, عقیدہ صحیح نہیں تو کچھ نہیں. پیغمبر اسلام ہیں, اول مخلوق ہیں اللہ کی. سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے نور کو خلق کیا. تو پیغمبر اسلام کا نور جب خلق کیا تو وہ عرش الہی پر طواف کر رہا تھا. جب طواف کر رہے تھے پیغمبر اسلام تو خود پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے تھے, یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا انہوں نے, ہم طواف کر رہے تھے. تو جب ہم طواف کر رہے تھے عرش پر, اللہ کے عرش پر ہم طواف کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اسی اثنا میں اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا. اور جب فرشتوں نے ہمارے نور کو دیکھا تو ہمارے نور کو دیکھ کر ہمیں خدا سمجھا. یہ پیغمبر اسلام خود کہہ رہے ہیں, ہمارے نور کو دیکھا تو سوچا کہ یہ ہمارا رب ہے. ابھی انہوں نے فرشتوں نے سوچا تھا, پیغمبر اسلام کو پتہ چل گیا. فرشتوں نے کہا تو نہیں تھا, خود پیغمبر اسلام کہہ رہے فرشتوں نے سوچا کہ یہ ہمارا رب ہے.
پیغمبر اسلام کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی، پیغمبر اسلام نے فوراً کہا سبحان اللہ، سبحنا وسبت الملائکۃ، جیسے ہی سبحان اللہ کا پیغمبر اسلام نے، سارے فرشتوں نے، سارے ملائکہ نے کہا سبحان اللہ۔ پھر پیغمبر اسلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ تو اب مجھے تعجب ہے ان لوگوں کی سوچ پر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر پیغمبر اسلام کو پڑھایا۔ یہاں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر اسلام فرشتوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ فرشتے ابھی تک کچھ نہیں جانتے، ابھی خلق ہوئے ہیں، یعنی فرشتوں کو تعلیم دی ہے پیغمبر اسلام نے کہ کہو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ، صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اب جب فرشتوں کو یہ تعلیم دے دی لا الہ الا اللہ کی، تو سمجھ میں آیا کہ رب کوئی اور ہے، یہ نور اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو اب ایک مرتبہ اللہ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ اللہ نے پوچھا جبرائیل سے، اے جبرائیل یہ بتاؤ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟ اب جبرائیل گھبرائے، روایت کے جملے ہیں، جبرائیل گھبرائے، اور گھبرانے کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ علی کا نور آگے بڑھا، توجہ کا طالب ہوں، علی کا نور آگے بڑھا، میرے مولا کا نور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ کہو ان ربی رب جلیل، ان رب جلیل، کہ یہ تو میرا رب ہے، انا عبد الذلیل، اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، اسمی جبرائیل، میرا نام جبرائیل ہے، یعنی ابھی سے پہلے جبرائیل کا نام جبرائیل نہیں تھا، علی نے رکھا ہے۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کس نے رکھا؟ علی نے رکھا، اور سکھایا، کیا سکھایا جبرائیل کو؟ کہ کہو کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ کس نے سکھایا؟ مولا علی نے۔ تو جبرائیل جیسا جب سردار ملائکہ، سردار ہونے کے باوجود آدم کے علم سے بڑا نہیں ہے، تو کوئی عام فرشتہ آ کر پیغمبر کو پڑھا کے چلا جائے گا؟ تعجب کی بات ہے۔ کیا کیا عقیدے پیغمبر اسلام کے لیے بنا رکھے ہیں۔ بس آخری بات اور اس کے بعد ربط مصائب، کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی تھوڑے دن بعد ربیع اول کا مہینہ آئے گا، تو رسول کے چاہنے والے، رسول کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے، رسول کی ذرا سی بھی گستاخی برداشت نہ کرنے والے، ان کے پسینے پہ اپنا خون بہانے والے ہیں، ہر جگہ ان کے نام کے نعرے لگانے والے، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نکلیں گے، کیا لے کے نکلیں گے؟ ہاتھوں میں جھنڈا لے کر نکلیں گے۔ توجہ کا طالب ہوں، ہاتھوں میں جھنڈا لے کر نکلیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ بڑے عظیم ہیں جو پیغمبر اسلام کے نام پر جھنڈا لے کر نکلتے ہیں، گلی گلی میں پھرتے ہیں، نبی کے نعرے لگاتے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہتے ہیں، اور جھنڈا لیے لیے گلیوں میں پھرتے ہیں۔ ہم نے تو تاریخ میں انہیں دیکھا ہے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جو جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، ورنہ تاریخ میں تو ہمیں ایسے ملے جو جھنڈا پھینک کر بھاگ گئے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں جو جھنڈا اٹھائے پھر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ہار چڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ تاریخ میں ایسا ملے جھنڈے پھینک کے بھاگ گئے، پھینک کر بھاگ گئے۔ علم کی چاہت رہی کہ علم مل جائے، علم مل جائے ہیں۔ اب جب علم نہیں ملا تو جھنڈے سے ہی تو کام چلانا پڑ جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑا ایک اور الزام ہو گیا کہ جب علم ملا نہیں تو علم بدعت ہو گیا۔ علم کی یاد میں رات بھر شب بیداری کی ہے، وہاں بدعت نہیں ہوا۔ کس کی یاد میں؟ علم کی یاد میں، ذہن میں علم تصور تھا، بدعت نہیں ہوا ہے۔
اور ہم اگر شب بیداری کریں امام حسین کی یاد میں تو کہتے ہیں بدعت. تو وہی آخری میں جملہ کہنا پڑتا ہے کہ جب انگور نہیں ملے تو انگور کھٹے ہو گئے. انگور کھٹے ہو گئے. اگر توجہ ہو تو 2 منٹ مجھے 5 منٹ دیں، ورنہ جو ہے ربط مسائل کہ بس آخری بات ہوگی اس کے بعد، کیونکہ آپ کی بھوک کا مجھے بھی احساس رہتا ہے، جو ایسی کوئی بات نہیں. صلوات دے دو. میرا علی کس عظیم ذات پر، کس منصب پر فائز ہے. کبھی کبھی سوچیں تو بڑا خود تعجب ہوتا ہے. نہیں سمجھنا ناممکن ہے، سچ میں سمجھنا علی کو ناممکن ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ علی کی فضیلت کیا ہے، تو 23,000 احادیث نقل کی ہیں علی کی فضیلت میں. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتاؤ کیا فضیلت، تو انہوں نے 2-4 گنا دی. کہا یہ میرے سامنے سب سے بڑی فضیلتیں ہیں. ایک علم ملنا علی کو، لیکن انہوں نے روایت جو کی تو ادھوری روایت کی. ایک صحیح کتاب کی ایک روایت لی لیکن ادھوری تھی. لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا، بس یہیں تک انہوں نے روایت نقل کی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے بس یہیں تک نقل کی ہے. انہوں نے آگے نہیں کہا قرارن غیر فرارن. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا یہ قرار لفظ سے اور غیر فرار لفظ سے کہ انہوں نے حدیث سے ہی حذف کر دیا. انہیں بھی ہمیں لگ رہا ہے ڈر تھا کہ کہیں کچھ لوگوں کے عیب نہ اچھل جائیں، لہٰذا انہوں نے حذف کر دیا. بس یہیں تک رجل تک کہ کہا کہ کل علم اسے دیں گے جو مرد ہوگا. قرار و غیر فرار کا لفظ ہٹا دیا انہوں نے. کہا دوسری کون سی فضیلت؟ کہا دوسری فضیلت ہمارے نزدیک یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا، بس جلدی جلدی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں، کیا کہ میں موسیٰ ہوں. علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ اللہ نے مجھے موسیٰ کے جیسا بنایا، میں موسیٰ جیسا ہوں اور تم ہارون جیسے ہو، تم ہارون جیسے ہو. جب انہی نے یہ پڑھ دی حدیث پیغمبر تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی یہ علی کہ میں موسیٰ ہوں اور تم ہارون ہو، موسیٰ جیسے ہوں میں اور تم ہارون جیسے ہو. تو کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی تو ایک دوسرے راوی کے پاس گئے. علم رجال کا بڑا ماننے والا تھا، بہت پائے کا عالم تھا. اس کا نام شاید حزیرہ ابن سلیمان تھا. اس کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ حدیث کیسی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں موسیٰ جیسا اور اے علی تو ہارون جیسا. کہا حدیث تو صحیح ہے، بس اس میں ایک لفظ غلط ہے. دیکھیے اب آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا، وہ جو جملہ اس نے سماعت کیا آپ کا موڈ خراب ہو جائے گا سن کے. کیا کہا کہ حدیث تو صحیح ہے، بعد میں صحیح بھی کریں گے، موڈ ایسی بات نہیں ہے. کیا کہا کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ایک لفظ غلط ہے. کیا کہا؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ میں موسیٰ جیسا ہوں اور تم قارون جیسے ہو. کہا پیغمبر نے ہارون کہا ہی نہیں تھا، قارون کہا تھا. یہ غلطی ہو گئی، سن کے موڈ خراب ہو گیا نا. ابھی صحیح ہوگا انشاءاللہ. کہا قارون جیسے ہو. اب ہمیں یہ بتائیے، انصاف سے بزرگ بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کریں کہ جب تشبیہ دی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ سملیرٹی تو ہونی چاہیے نا، دونوں طرف برابر کی چیز ہونی چاہیے نا. انسان کو کہیں کہ آپ کا چہرہ چاند جیسا اور وہ ہو کالے جام جیسے، ہر انسان کہے گا ماں صاحب دماغ تو ٹھیک ہے، ان کا چہرہ کالے جام جیسا ہے اور آپ کہہ رہے چاند جیسے چمک رہے ہیں. ہم کسی کو کہہ دیں کسی کی آواز پھٹا باس ہو ہیں اور کہہ دیں آپ کی آواز تو بڑی شیرینی ہے، کوئی میل کھائے گا؟ تو مشابہت دی جاتی ہے برابر چیز میں. اب پیغمبر اسلام نے اپنی مشابہت دی جناب موسیٰ کی طرف اور علی کی مشابہت دی ہارون کی طرف. دشمن نے اپنے بغض میں کہا کہ قارون کی طرف. اب قارون کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ وہ تھا سرمایہ دار، وہ تھا دولت مند اور میرا مولا تھا. میرے مولا کے حالات تو آپ بہتر جانتے ہیں، ظاہری طور پر کیا تھے. کوئی مشابہت ہے قارون سے؟ کوئی مشابہت نہیں ہے. لیکن بغض علی میں قارون کر دیا ہارون کو.
قارون کے لیے ملتا ہے کہ بہت دولت مند تھا اور میرا مولا ظاہری طور پر مفلس تھا، ظاہری طور پر کہ فاقوں میں زندگی گزرتی تھی، لیکن بغض اہل بیت میں مشابہت دے دی جس کا کوئی تال میل ہی نہیں۔ دشمن کا یہی ہے کہ فضیلت کا بغض بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ہماری قوم میں بھی خدا نخواستہ یہ چیز ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اور بس آخری بات ربط مصائب دینے کے لیے کہ یہ عظیم ذکر جو ہمارے نصیب میں آیا، الحمدللہ بزرگ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور حرمت کے ساتھ اس کو نئی نسل کے حوالے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اب کی میں نے دیکھا بھی کہ جوان طبقہ اس کو ماشاءاللہ بہت اچھے سے لے رہا ہے۔ بس میری ایک شکایت یہ تھوڑی سی رہے گی کہ مجالس سے آ جائے، جب حدیث ہو رہی ہو، بھلے ہی کوئی بھی پڑھ رہا ہو، بھلے ہی کوئی بھی پڑھ رہا ہو تو اس میں سے آ جائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سے ماتمداری کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں۔ شہزادی اس کو قبول فرمائے اور جناب عباس کے بازوؤں کے صدقے میں ان کے بازوؤں کو سلامت رکھے، بزرگوں کو سلامت رکھے، آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ اہل بیت کا یہی ہدف تھا کہ اے نانا میرا گھر مٹ جائے لیکن آپ کی امت کی بخشش ہونی چاہیے۔ اگر اس کے لیے عباس کے بازو دینے پڑیں گے تو اے نانا آپ کا یہ نواسا عباس کے بازو دینے کے لیے تیار ہے۔ اے نانا اگر علی اکبر کا کلیجے کی ضرورت پڑے گی تو آپ کی امت کی بخشش کے لیے یہ نواسا اسے بھی قبول کرے گا۔ اور آخری میں جب میرا حسین ساری قربانی پیش کر چکے تو آخری قربانی کیا ہے کہ بہنوں کے سر کی چادر۔ اے نانا آپ کا دین عریاں ہے نا، میں اپنے بہن کی چادر دے رہا ہوں۔ کوفہ و شام کے بازار میں جناب زینب پھرائی جا رہی ہیں، اور جب ان اسیروں کو کوئی وارث نہ سمجھ کر انہیں قید خانے میں زندان شام میں قید کیا گیا۔ بس ایک روایت پڑھوں گا، آپ گریہ کر لیجئے گا کہ قید خانے میں اہل حرم قید ہیں اور بہت ہی مختصر سا کھانا اور پانی دیا جاتا ہے کہ اگر بچوں کو کھلایا اور پلایا جائے تو بڑے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ایک دن میری شہزادی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ سید سجاد نے پوچھا ہے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ کہا ہے بیٹا سید سجاد میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکوں۔ کیا عالم ہے اہل حرم کا قید خانے میں۔ اسی اسنا میں کہ ایک مرتبہ ہند نے یزید سے کہا کہ میں زندان شام جانا چاہتی ہوں، مجھے وہاں سے جو آوازیں آتی وہ میرا دل دہلا دیتی ہیں، میں زندان شام میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کون سا قافلہ ہے کہ جو قید ہے، جس کی آوازیں گریہ مجھے سونے نہیں دیتی، میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کے حکم سے زندان شام میں جناب ہند تشریف لائیں، اور ایک مرتبہ تشریف لانے کے بعد سارے اہل حرم ایک طرف تھے اور سامنے ہند کی کرسی کو رکھا گیا۔ ہند اس پر تشریف فرما ہوئی اور ایک مرتبہ سب بیویوں کی طرف نظر کی، اور سب بیویوں کی طرف نظر کرنے کے بعد میری شہزادی کبھی جناب فضہ کے پیچھے چھپ رہی تھی، کبھی ام کلثوم کے پیچھے چھپ رہی تھی کہ ہند مجھے اس عالم میں نہ دیکھنے پائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی شہزادی پر نظر پڑی، جناب فضہ ام کلثوم سے کہا کہ تم لوگ ہٹو، میں اس بی بی سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر سے ہند نے پوچھا اے بی بی یہ بتاؤ کہ تمہیں کس جرم میں یہاں قید کیا گیا ہے؟ میری بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اے بی بی یہ بتاؤ کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ میری بی بی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ایک مرتبہ ہند نے لہجہ بدلا، اور لہجہ بدلنے کے بعد کہا کہ اے قیدن میں یزید کی بیوی ہوں، میں یہاں کی حاکمہ ہوں، میں تم سے سوال کر رہی ہوں، تم میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہو، یہ بتاؤ کہاں کی رہنے والی ہو؟ اب ایک مرتبہ شہزادی سے تاب ضبط نہ رہا اور ایک کہا کہ اے ہند کیا تم نے نہیں پہچانا ہم خاندان آل محمد سے ہیں، ہم محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہند نے یہ سن کر تڑپ گئی، کہے بی بی یہ نہ کہو کہاں کی رہنے والی ہو، کہا بنی ہاشم کے رہنے والے، محلے بنی ہاشم کے، کہا محلے بنی ہاشم میں تو میرا آقا حسین رہتا ہے۔ کہا ایک وقت جناب زینب سے تاب ضبط نہ رہا، کہا میں اسی حسین کی بہن زینب ہوں۔ ہند تڑپ کر ایک مرتبہ کرسی سے اٹھی اور اٹھنے کے پاس بی بی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے بی بی
یہ نہ کہو کہ تم حسین کی بہن زینب ہو، میرا دل تڑپا جا رہا ہے، میرا دل تڑپا جا رہا ہے، اے بی بی یہ نہ کہو۔ اب ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے اے ہند مجھے پہچان لو، انا زینب، میں ہی زینب ہوں، مجھے پہچان لو۔ ہند ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جب کوئی صورتحال نظر نہ آیا، ایک مرتبہ ہند کہتی ہے اے بی بی میں یقین نہیں کر سکتی، لیکن ہاں جب میں اپنی بیوی سے قرآن پڑھا کرتی تھی تو میں اپنی شہزادی کے سامنے جیسے ہی قرآن شریف کو کھولتی تھی، قرآن شریف رحل سے بلند ہوتا تھا، میری شہزادی زینب کا طواف کرنے لگتا تھا۔ حکم ہند سے زندان شام میں قرآن لایا گیا۔ ایک مرتبہ ہند نے جیسے ہی زینب کے سامنے قرآن کھولا، ہند کے ہاتھوں سے قرآن بلند ہوا، جناب زینب کا طواف کرنے لگا۔ ہند نے خود کو شہزادی کے قدموں پہ گرایا اور ایک مرتبہ بہن کرنا شروع کی، اے بی بی یہ کیا حال ہو گیا، اے بی بی عباس کہاں ہے، اے بی بی قاسم کہاں ہے، آپ کے دونوں لال کہاں ہے، میرا آقا حسین کہاں ہے۔ شہزادی نے ہند کی باہوں میں باہیں ڈالی اور کہا اے ہند اماں کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر ذبح کر دیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی انقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے شاردہ معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء و اسیران کربلا کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم رکھ، اور جو مرحومین ہو چکے ان کی مغفرت فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے اعوان و سال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ گزارش گزاروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ بھائی مومنین